آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز اور مکرم صاحبان کرام، علماء کرام، دانشوران، عقلاء، خطباء، ادباء، مبصرین، مفکرین، محققین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین اور لاجواب تقریر اور اس کے علاوہ نثر کا خیمہ اور نثر کے خیمے میں کوئی حد فاصل نہ رہا، اس لیے کہ جانشین خطیب اکبر مرحوم علی اللہ مقامہ طاب سرا محترم مولانا اعجاز اطہر صاحب کی جو مرصع، اس کو کہتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ، یعنی کم اور بہت ہی شیریں بیان اور باتوں کو سمیٹ دینا، اس لیے کہ خطیب، ناظم، شاعر ہونا کمال نہیں ہے، نباز ہونا کمال ہے۔ کہ اگر نبازی نہیں آتی تو آپ کسی بھی فن میں ماہر نہیں کہلاتے۔ اور مولانا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی مرصع اور مجلہ تقریر، اور اس کے بعد شوق لکھنوی صاحب الحمدللہ ان کے مصروں سے معنوی رزق سے ہماری روح سیراب ہو گئی۔ تو میں چاہتا ہی یہ تھا کہ میں خطیب العرفان مرحوم محترم مرزا اشفاق صاحب کے مصری آپ تک پہنچاؤں، لیکن وقت ابھی ہے ہمارے پاس، اور یہ طلاب کرام، میں تو طلاب کرام سے اس لیے بھی یہ بات کہتا ہوں، پچھلے برس بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جب مدارس میں جشن ہوتا ہے تو طلاب اس وقت جو ہیں قلب لشکر بنے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی جامع جوادیہ میں آج بھی قدیمی جشن ہے 17 ربیع الاول کا، جس میں علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور آج بھی الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں کا بھی جشن ہو، لیکن اگر مدرسے کا کوئی وعدہ ہے تو یہ طالب علم اپنی جانب سے تو بری الذمہ ہے کہ سب سے پہلے جو فوقیت ہے وہ ہماری علمی آغوش کی ہے، کہ ہم علمی آغوش کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے نثر کا بھی مکمل، میں سمجھتا ہوں کہ کتاب مکمل ہو گئی، اور نظم کی بھی 13 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب کے حوالے سے جشن ہو رہا ہے، حالانکہ تاریخ گزر جاتی ہے۔ وہ 13 رجب تھی کہ جب کعبے میں علی آئے، یہ 16 رجب ہے جب کعبے سے علی آئے۔ تب آپ مجھے بتائیے، کعبے میں آنا 13 رجب، 16 رجب کعبے سے آئے، اور ایک عجیب رنگ تھا کعبے کے باہر۔ جب کوئی آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے تو زیارت کے لیے بڑے بڑے لوگ بلائے جاتے ہیں صاحب۔ جب کوئی بڑا آ جائے، کوئی صدر عالی وقار آ جائے، کسی ملک کا کوئی پردھان منتری آ جائے، کوئی صدر آ جائے، تو بڑے بڑے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ قرطاس کربلائی کو بلایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ زیارت کے لیے شباب جلال پوری صاحب آ جائے، ملاقات کے لیے ہلال صاحب آ جائے، ملاقات کے لیے مولانا شبر صاحب قبلہ آ جائیں۔ لیکن اگر جیسے جیسے اسٹیٹس بڑھتا جاتا ہے، خود شباب صاحب اگر آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے بلند اور جو عالی وقار لوگ ہیں وہ زیارت کے لیے آئیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ جب کعبے میں کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا آ رہا ہے، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا آ رہا ہے، کہ جو وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، حسن اللہ ہے، اب آپ ملاحظہ فرمائیں، تو جب وہ کعبے میں آیا ہے تو قرطاس کربلائی اگر پہنچ رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آ رہا ہے کہ جو ولیوں کا ولی ہے، وہ آ رہا ہے کہ جو جانشین رسول ہے، وہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے۔ تو اب زیارت کے لیے بھی اہتمام کیا ہوگا؟ تو اب آواز آئی کہ ترس رہی ہیں نگاہیں، چلو حرم دیکھیں۔ یہ 13 رجب کا منظر ہے، اور 16 رجب تک آ رہا ہوں، 13 رجب سے 16 رجب تک آ رہا ہوں۔ کعبے میں علی آئے 13 رجب، 16 رجب کعبے سے علی آئے۔ تو اب منظر کیا تھا؟ اب قرطاس پہنچے تو بیان نہیں ہوگی بات، شباب صاحب پہنچے تو بیان نہیں ہوگی۔ جس اسٹیٹس کا انسان آ رہا ہے، جس اسٹیٹس کی شخصیت آ رہی ہے، اب زیارت کے لیے بھی ویسے ہی لوگ جا رہے ہیں۔ تو منظر کیا ہے؟ 13 رجب سے 16 رجب کا منظر سن لیجیے۔
نتیجے کے کیا تھا کہ ترس رہی ہے نگاہیں چلو حرم دیکھے، ترس رہی ہے نگاہیں چلو حرم دیکھے، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھے، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھے، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں۔ آپ ذرا لہجہ دیکھ رہے ہیں خلیل بھائی، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ 13 رجب سے 16 رجب تک کا منظر ہے۔ بھائی حسینی صاحب ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، ترس رہی ہیں نگاہیں، علی حیدر صاحب ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھے۔ اب ذرا بیت میں اہتمام دیکھیے کہ اللہ کا ولی آیا ہے، جانشین رسول آیا ہے، تو اب زیارت کے لیے بھی تو ایسے ہی اسٹیٹس کے لوگ پہنچے، تو تڑپ کیا ہے 13 رجب سے 16 رجب کے اندر زائرین کی تڑپ ملاحظہ فرمائیں بیت کے اندر کہ تڑپ رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں۔ ارے کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں، ارے رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار۔ رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے، رسول اور فرشتے سبھی یا رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہاں کا جشن ہے الحمدللہ، اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقامہ، ادب کے 2 رخ، ایک پہ جو ہے مرزا دبیر لکھا ہوا ہے، دوسرے رخ پہ میر انیس لکھا ہوا ہے۔ تو اب میں بات کروں چاہے انیس کی چاہے دبیر کی، دبیر کے بعد شاعری لوگوں کی دب تو گئی لیکن کوئی دبیر پیدا نہ ہو سکا، انیس کے بعد 19 بہت ملے لیکن کوئی انیس تک پہنچ نہ سکا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ جو الحمدللہ ابھی طوطا چشم کی بات ہو رہی تھی، تو کبھی بھی کہیں بھی رخ مڑ جاتا ہے، تو ہم تو ان میں سے ہیں نہیں، اس لیے کہ میر ببر علی انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ دربار میں درباریوں کی مدح کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی مدح کرو جو صراط پہ بھی کام آئے، جو لوح پہ بھی کام آئے، جو قلم ہے جو قبر میں بھی کام آئے۔ دیکھیں قصیدے کی بڑی اچھی تعریف کی ہے کہ معنوی اعتبار سے اگر ذکر کیا جائے، معنوی رزق کسے کہتے ہیں، معنوی نور کیا ہوتا ہے، آپ نے جو ذکر کیا کہ تخت برباد ہو گئے، تاج برباد ہو گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، تو ان کے قصیدے کیوں پڑھیے کہ جو تخت بھی ختم ہو جائیں، جن کے تاج بھی برباد ہو جائیں، لیکن قصیدہ اس کا ہونا چاہیے جو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور کل بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے تو میر ببر علی انیس نے کہا کہ غیر کی مدح کروں شہ کا سناخواہ ہو کر۔ ارے سنیے میر ببر علی انیس کا مطلب، وہ کہتے ہیں غیر کی مدح کروں، یہ طلاب کرام ہیں اور یہ علماء کرام کیا غیر، یہ جامعہ میں مطلب پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں غیر کی مدح کروں شے کا خنسنا خواہ ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر۔ غیر کی مدح کروں شے کا ثنا خواہ ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر۔ اب آئیے بات چونکہ ہم نے شروع کی تھی پچھلے برس بھی، حسینی صاحب پچھلے برس ہم نے بات شروع کی تھی انیس اور دبیر سے، لیکن آج ہم نے نظامت کا آغاز محترم قرطاس کربلائی کے کلام سے کیا اور آپ نے بہت اچھا اسے سنا بھی، آپ نے بڑی دعائیں بھی دیں۔ صاحب سیاست کا دور ہے، نام بعد میں لیتا ہوں، کلام پہلے سنا دیتا ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ نام پہ نہ داد ملے، مصروں میں طاقت ہو، مصروں میں تیور ہو، لیکن آپ سنیے صاحب، دیکھیں بہت اچھا جشن ہے اور اگر آپ نہیں مسکرائیں گے تو کون مسکرائے گا۔ 13 رجب ہے، خانہ کعبہ نے ٹوٹ کے علی کو چاہا، خانہ کعبہ نے ٹوٹ کے علی کو چاہا، اور جب لب واہ ہوئے تو یقین مانیے ایسا لگا کہ دست الہی نے ید اللہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور خانہ کعبہ میں جیسے ہی علی پہنچے، اچھا عصا مار کے دریائے نیل میں موسیٰ کا راستہ بنانا تو تسلیم ہے، لیکن علی کے آنے پر دیوار میں در ہو جانا یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا وہ اس روایت کو بھی لوگ مانتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں
معصوم تشریف فرما ہے، اور مسجد کی دیوار شق ہوتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور اس کے بعد جبرائیل پیغام سناتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اچھا وہ روایت بھی قبول ہے، لیکن علی کا آنا قبول نہیں ہے. صاحب یہاں تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں. 13 رجب جب علی آئے، قرآن کو زبان مل گئی، کعبے کو روح مل گئی، ایمان کو پیکر مل گیا، اسلام کو رہبر مل گیا. اور یہ 13 رجب ہے، اور 13 رجب 14 کے صدقے میں. اب آئیے، اب چونکہ حسب سابق اور حسب معمول، چونکہ ہماری نظامت کا ایک ہماری طبیعت کا میلان ہے کہ ہم بزرگوں کی طرف ذرا سفر کرتے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ میر انیس یا مرزا دبیر کی روح سے اجازت لیتے ہوئے میں ایک ربائی پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی خدائے سخن میر ببر علی انیس کی نہیں بلکہ مرزا دبیر اعلی اللہ مقامہ کی ربائی. کیا لہجہ ہے! کہتے ہیں کونین پا خالق قبلی غالب ہے. یہ ربائی کا لہجہ ہے. الحمدللہ، سلامت رہے. کونین پا خالق قبلی غالب ہے، ایمان ہے روح اور علی غالب ہے. ارے اللہ ہے مطلوب، نبی طالب ہے. ارے کیا ذات علی ابن ابی طالب. اللہ ہے مطلوب، نبی طالب ہے. ہاں حیدر، کیا ذات علی ابن ابی طالب ہے. آئیے حضرات، اب چونکہ نعت کی طرف ہمیں جانا ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی، گھڑی دیوار پہ اچھی لگتی ہے، چہروں پہ نہیں. تو جہاں سے سوئیاں چلنے لگیں گی وہاں سے ہم اپنی نظامت کو تنگ کر لیں گے تاکہ طبیعت اندر سے تنگ نہ ہونے پائے. میں ایک مسئلے سے مولانا شباب جلال پوری صاحب وائس کی قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں گا، لیکن ایک بلال کے ذریعے میں اذان دے رہا ہوں اور شباب صاحب مکمل نماز پڑھائیں گے. یعنی میں بات کر رہا ہوں بلال سہارنپوری کی. بلال سہارنپوری غزل کی دنیا کا بہت معتبر نام مانا جاتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں لکھنؤ میں تعریف یہی کی ہے شعراء نے کہ جس کو غزل سے شغف نہیں ہے وہ اچھا سلام نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غزل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کہیں اور چلے جائیں. غزل کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ غزل عاشق و معشوق کی گفتگو پہ منحصر تھی، لیکن آج غزل مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ کربلا کے اشتہاروں میں نہ ہو. جب تک کہ کربلا کے اشتہاروں میں نہ ہو تب تک کہ غزل مکمل نہیں ہے. جیسے شاعر شیرخوار کربلا فخری جعفری میرٹھی نے غزل کی بھی دنیا میں یقین مانیے کہ غزل کے حوالے سے اگر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تو وہاں بھی غزل کو جو رنگ دیا ہے اور غزل جو معراج پہ پہنچائی ہے وہ کربلائی اشتہاروں کے ذریعے پہنچائی ہے. آئیے بلال سہارنپوری کا ایک مطلب پڑھتا ہوں، استقبال کیجئے تاکہ نعت سے نعت کا سرا مل جائے اور میں مولانا شباب جلال پوری صاحب کو آپ کے حوالے کروں. بلال سہارنپوری نے مطلع نہیں کہا، گنبد خضرا کہہ دیا ہے، اور وہ گنبد خضرا کی طرح پورا گنبد ہمارے حوالے کر دیا. کہتے ہیں کہ ہوتے ہوئے بھی ہوش کہاں ہوش میں رہا. بلال صاحب سنیے، شاید پہلی بار آپ کے سامنے پڑھوں. کہتے ہوتے ہوئے بھی ہوش. علماء کرام جن کا تعلق ادب سے ہے وہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہوتے ہوئے بھی ہوش کہاں ہوش میں رہا جب تک حضور آپ کی آغوش میں رہا. ہوتے، یہ نعت ہے، بھرپور نعت کا مطلب سنایا. ہوتے ہوئے بھی ہوش کہاں ہوش میں رہا جب تک حضور آپ کی آغوش میں رہا. دیکھا آپ نے کیا تغزل کا رنگ ہے. شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا اور تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن. تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں. کیا لطف لیں گے آپ مصروں کا. یہ شہر انیس ہے، شہر دبیر ہے. مصروں کی تراش دیکھیں. آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی
تپش سے شکن شکن، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کلی۔ یہ صرف ان کے لیے، اور الحمدللہ آپ بھی داد دے سکتے ہیں کہ گزری جو پاس سے ابو سفیان۔ ارے سمر بھائی سرگوشی نہ پھونکیے۔ ہاں میں تیزی سے آگے دیکھیں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی آپ کی طرف۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اعتدال افراط و تفرید کی طرف نہ جائے، یہ اعتدال کی منزل میں رہے معاملہ، کیونکہ آپ برادر جلیل ہیں۔ اور خطاب میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ 5 منٹ کی تقریر کر دیتے تو بات مکمل ہو جاتی۔ آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن۔ مصرع وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن میں پڑھتا اسی انداز سے ہوں کہ گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، دکھتی تھی دور سے کہ وہ ابو جہل کی بہو۔ اب یہاں وہ بہو ہے، دکھتی ہمس ثانی مصرع کہنے کا حق علامہ محسن نقوی شہید کو ہی تھا کہ ایسا مصرع کہہ دیا کہ شجرہ طیبہ کی نیابت کرتے ہوئے شجرہ خبیثہ کو پامال کر دیا۔ ایک مصرے میں کہتے ہیں کہ دکھتی تھی دور سے کہ وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن۔ دکھتی تھی دور سے کہ وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ دکھتی تھی دور سے کہ وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، ارے ہونٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی۔ فرمائے کہ اب دیکھیں ملیح آباد زیادہ دور نہیں ہے، اور اس مصرے میں جوش ملیح آبادی کا آہنگ ہے، لیکن علامہ محسن نقوی شہید نے یہ مصرع کیا ساخت ہے، کیا تراش ہے، لیکن آہنگ جوش ملیح آبادی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دکھتی تھی دور سے کہ وہ نیر بھائی، دکھتی تھی دور سے کہ وہ ابو جہل کی بہو، ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، ہونٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہونٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنا جھن۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، ہونٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن۔ کلام محسن صاحب کا تھا، لہجہ صغیر کا ہے۔